نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع آمین یا رب العالمین۔ امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت کائنات فخر موجودات سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے تمام شرور دنیاوی و اخروی جملہ آفات سے پناہ مانگی ہے، اور تمام شرور و آفات سے پناہ مانگنے کا طریقہ اور دعائیں امت کو تعلیم فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن شرور و آفات سے پناہ مانگی، آپ کے تعوذات میں پناہ مانگی ہوئی چیزوں میں علم بھی ہے۔ آپ نے علم سے بھی پناہ مانگی ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی عنایت بھی ہے، اور علم وبال اور مصیبت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم، یا اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے لا ینفع جو نفع نہ دے، غیر نافع علم سے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر نافع علم سے پناہ مانگی ہے۔ غیر نافع علم کیا ہے، اور علم غیر نافع کب ہوتا ہے، اسی حوالے سے حکماء کا، ارباب علم و دانش کا، اہل بصیرت کا ایک مقولہ ذکر کرنا ہے، اور ایسا ہی مقولہ گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، پوری انسانیت کو اور پوری امت کو غیر نافع علم سے اللہ تعالی حفظ و امان میں رکھے۔ حکماء فرماتے ہیں، العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم سقیم والجمع بینہما صراط مستقیم۔ وہ علم جس پہ عمل نہ ہو، علم بغیر عمل کے
عقیم بانجھ ہے. جیسے وہ خاتون جو قدرتی اور فطرتی طور پر اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو، ظاہر ہے اس عورت کا سلسلہ اولاد آگے نہیں چل سکتا. وہ عورت تو ہے، باقی ساری کی ساری خصوصیات، عورت کی ساری صفات اس خاتون کے اندر ہیں، لیکن اس کا سلسلہ نسب آگے نہیں چلے گا. ایسے ہی وہ علم جس پہ عمل نہ ہو، اس علم کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اس علم سے فائدہ نہ خود اس صاحب علم کو ہوگا اور نہ ایسے علم کا فائدہ کسی دوسرے کو ہوگا. وہ علم جو عمل کے بغیر ہو، عالم کے لیے بھی غیر نافع ہے اور دوسروں کے لیے بھی غیر نافع ہے. العلم بلا عمل عقیم، وہ علم جس پہ عمل نہ ہو وہ بانجھ ہے. والعمل بلا علم سقیم، اور وہ عمل جو علم کے بغیر ہو سقیم، وہ بیمار ہے. جیسے مرد عورت ہو، مرد ہو انسان ہو، اس کا وجود ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سارے کے سارے دیگر اعضاء ہیں، لیکن اگر وہ اعضاء بیمار ہیں تو وہ بیمار اعضاء بجائے انسان کو فائدہ پہنچانے کے، وہ اعضاء ہی اس کے لیے اذیت، وہ اعضاء ہی اس کے لیے وبال ہے، مصیبت ہے. آنکھ میں درد ہے، وہ بیمار آنکھ، بیمار سر، دکھتی ہوئی انگلی، درد کرتا ہوا دانت، جو عضوی بیمار ہو وہ خود اس مالک کے لیے وبال ہے، مصیبت ہے، پریشانی کا باعث ہے. ایسے ہی علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، وہ علم اور عمل پریشانی کا باعث ہے. یعنی وہ عمل جس پہ جو علم کے بغیر ہو اور وہ علم جو عمل کے بغیر ہو. ہر علم جو عمل کے بغیر ہے اور ہر عمل جو علم کے بغیر ہے وہ صاحب علم کے لیے وبال اور مصیبت ہے. اسی کو حکماء نے کتنے ہی شاندار الفاظ سے، یقین جانیے یہ الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم سقیم، وہ علم جو عمل کے بغیر ہو وہ بانجھ ہے، اور وہ عمل جو علم بغیر ہو وہ علم سقیم بیمار ہے، مریض ہے. والجمع بینہما صراط مستقیم، علم اور عمل دونوں جمع ہوں یہی صراط مستقیم ہے. دعا ہے اللہ رب العزت پوری کی پوری انسانیت کو علم اور عمل کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ علم جس پہ عمل نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ نے علم ہی نہیں فرمایا. ہاں وہ معلومات تو ہو سکتی ہیں، معلومات تو بڑی وسیع ہیں، لیکن جب اس علم پہ عمل نہ ہو تو وہ علم ہی نہیں ہے، وہ معلومات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی معلومات سے میری
تمام سننے والوں کی، تمام متعلقین کی، بھائیوں کی، بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسی معلومات نہ دے بلکہ اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے جو علم عمل کے ساتھ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔